ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو لوٹ چکے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سفر نامہ دنیا خوبصورت ہے، اڑنے سے بیشتر ہی مرءرنگ زد تھا۔ مجھے جب آسٹریلیا اور سنگاپور کے دورے کی دعوت موصول ہوئی تو میں نے اندرون ملک اور بیرون ملک وقت مانگنے والوں سے ان تاریخوں میں معذرت کرنا شروع کر دی جو تاریخیں اس دورے کا آغاز اور انجام کے درمیان میں پڑتی تھیں، مگر اس نتیجے میں خاصی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی دنوں میں ایک دوست نے 45 برس کی عمر میں شادی کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ ان کی ہونے والی بیوی نے یہ انقلابی فیصلہ 50 سال کی عمر میں کیا تھا۔ چنانچہ دولہا میاں نے یہ نوید مجھے ٹیلی فون پر سنائی اور کہا، میری خوشی اسی صورت میں دو چند ہو جائے گی اگر آپ اس شادی میں شریک ہوں گے، مگر تاریخ وہی تھی جو ہماری میزبان فلپس کمپنی والوں نے آسٹریلیا روانگی میں بتائی تھی، سو مجھے بادل نخواستہ معذرت کرنا پڑی۔ اسی طرح 4 مختلف النوع تقریبات ایسی تھیں جن میں خود میرا دولہا بننے کا شوق پورا ہوتا تھا، یعنی صدارت ہاتھ آ رہی تھی، مگر شومیئی قسمت سے یہ تقریبات بھی انہی تاریخوں میں پڑتی تھی۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن ہوا یوں کہ آسٹریلیا روانگی کی تاریخ میں قدرے رد و بدل ہو گیا، جو کہ اس طرح کے دوروں میں عموماً ہوتا ہے، اور چونکہ میں متذکرہ تقریبات میں نہ آنے کا وعدہ کر چکا تھا، وعدہ خلافی مرد کی شیان شان نہیں، چنانچہ میں نے ان تقریبات میں شمولیت مناسب نہیں سمجھی۔ مگر جب میں ان تاریخوں میں لاہور میں پایا گیا تو احباب نے میری شخصیت کے حوالے سے خاصی نازیبا باتیں کیں۔ مور اوود یہ کہ اس دوران برطانیہ اور ناروے کے دوستوں نے مجھے اپنے ہاں مدعو کیا، مگر میرے لیے تاریخ کا تعین ممکن نہیں تھا کہ آسٹریلیا کے لیے حتمی روانگی اور تاریخ ابھی طے ہونا تھی۔ بالآخر یہ مرحلہ ہفت خواہ میں طے ہوا، مگر اس کے بعد ایک مرحلہ اور آ گیا۔ سا کیا بنے گا؟ یہ مشکل مرحلہ میزبانوں کی طرف سے موصول ہونے والا وہ چھپا ہوا ہدیہ نامہ تھا جو روانگی سے صرف ایک دن قبل موصول ہوا۔ اگر مجھے پہلے سے علم ہو تاکہ کمپنی والے اتنی کڑی شرائط عائد کریں گے تو میں اپنا استعفیٰ بحسرت و یاس پیش کر دیتا۔ مثلاً اس ہدیہ نامے میں مسافروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ آسٹریلیا اور سنگاپور میں قیام کے دوران ناپسندیدہ حرکات سے پرہیز کریں، نیز سڑکوں پر گندگی نہ پھیلائیں، حتیٰ کہ تھوک دان کے علاوہ کہیں تھوکنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ یہ سوچ کر طبیعت اداس ہو گئی کہ 2 ہفتے ادھر ادھر تھوک نہیں سکیں گے اور کوئی ناروا حرکت نہیں کریں گے۔ ایک ناروا پابندی یہ بھی تھی کہ غیر ملکیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ مسافروں کے لیے ہدایت یہ تھی کہ اپنے ضروری سفری کاغذات دستی بیگ میں رکھنے کی بجائے اپنی پتلون کی جیبوں میں رکھیں گے کہ ان کی چوری ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن آگے چل کر ان چیزوں کو خفیہ حصوں میں رکھیں والی بات سمجھ نہ آئی اور نہ ہی پسند آئی۔ البتہ اس ہدیہ نامے میں ایک خوشخبری بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر خدا نخواستہ ہم بیمار ہو جائیں یا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو اپنے گروپ لیڈر جناب الطاہر حلیم صاحب سے رابطہ کریں۔ میرے ہمسفر منیر بٹ صاحب خصوصاً اس خبر کو سن کر بہت ہی خوش ہوئے۔ انہوں نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آسٹریلیا میں حلیم دستیاب ہے۔ سو خواتین و حضرات، یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے دل کی کلی کھلنے سے پہلے وطن کی آزاد فضاؤں میں لوٹتے ہی سڑکوں پر مونگ پھلی، مالٹوں اور کیلوں وغیرہ کے چھلکے بے خوف و خطر پھینک سکیں، دیواروں پہ پان کی پیک سے نقش و نگاہ بنا سکیں، نیز جس کے ساتھ چاہیں کھل کر بد اخلاقی کا مظاہرہ کر سکیں۔ منیر نیازی کا شعر ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، سو مقامات افغاں یہیں تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔
مثلاً یہی کہ ہماری فلائٹ لاہور سے نہیں کراچی سے تھی۔ کراچی جو ان دنوں اپنوں اور غیروں کی وجہ سے مقتل تھا، ایک وقت تھا کراچی پاکستان کا ایک مثالی شہر تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا مثالی پاکستان تھا۔ یہاں سب قومیتوں کے لوگ امن و آشتی میں رہتے تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ نفرتوں نے سر اٹھایا۔ ہماری سیاسی اور غیر سیاسی حکومتوں نے نفرتوں کو ہوا دی، باقی کام بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے سر انجام دیا، اور اب یہ شہر ایک عرصے سے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ ادھر ادھر سے آنے والی کلاشنکوف کی کوئی ناواقف گولی بھی آپ کے ساتھ بے تکلف ہو سکتی ہے، اور مجھے اسی شہر سے گزر کر جانا تھا۔ لاہور سے فیصل الیکٹرک کے مرزا عبدالقیوم، جن کی تعلیم اور سماجی شعبے میں بے پناہ خدمات ہیں، جنہیں اسی حوالے سے پسرور کا سر سید کہا جاتا ہے، میرے ہمراہ تھے۔ ان میں طے تھا کہ صبح 10:30 بجے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوگی۔ فلائٹ کا ٹائم 11:15 بجے تھا۔ میں ٹھیک 8:30 بجے ایئرپورٹ پر تھا، جہاں براعظم عبدالقیوم اور بٹ صاحب میرے منتظر تھے۔ 6 فٹے بٹ صاحب نے اپنی پاٹدار آواز میں میرا استقبال کیا اور اپنا معمول کا فقرہ دہرایا: ملاقاتوں میں اتنا وقفہ نہ ڈالا کریں، آپ کیوں ہمیں بیمار کریں گے؟ تاہم اصلی وڈا استقبال کمپنی کے نمائندوں نے کیا، جو سرخ گلاب کے ہار لیے منتظر تھے۔ یہ ہار نہ کرتے ہوئے بھی ہم تینوں کے گلے میں ڈال دیے گئے، بلکہ تصویریں بھی کھینچی گئیں۔ ارد گرد کھڑے مسافر اور ان کے عزیز و اکرام ظاہرین کو عقیدت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر سوچ رہے تھے جج کا سیزن تو نہیں ہے، یہ خوش نصیب یقیناً عمرے پر جا رہے ہوں گے۔ انہوں نے غالباً اکبر اللہ آبادی کا یہ شعر نہیں سنا تھا: صداریں شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ خدا کی شان دیکھنے کے لیے آسٹریلیا جانے والے ان مسافروں نے جب کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو کمپنی والے ایک دفعہ پھر استقبال کے لیے کھڑے تھے، مگر شکر خدا کا کہ اس دفعہ ان کے ہاتھوں میں ہار نہیں تھے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے۔ ہماری فلائٹ رات کو 3 بجے براستہ بینکاک سنگاپور کے لیے روانہ ہونا تھی، جہاں ایک رات قیام کے بعد ہمیں اگلے روز آسٹریلیا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ ہمارا سامان ہوٹل مڈ وے پہنچایا جا چکا تھا۔ مڈ وے PIA کی تحویل میں ہے، اور اچھے خاصے معقول ہوٹل کی بے انتظامی دیکھ کر خراب کی گئی شاہیں بچے کو صوبت زاغ والا مصرع یاد آ گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں سے برعزد ضیاء الحق قاسمی صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے آپریٹر کو فون نمبر دیا۔ جب کافی دیر تک فون نہ ملایا تو میں نے دوبارہ موصوفہ سے دست بستہ درخواست کی، جس پر انہوں نے جھاڑ پلا دی: اتنی بے صبری نہیں، اکیلی جان اور اتنا سا کام، آپ انتظار کریں اور دیکھیں، دوبارہ کال کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کی باری آئے گی آپ کو خود اطلاع کر دوں گی۔ بٹ صاحب میرے روم میٹ تھے۔ ان کی جلالی طبیعت جوش میں آنے کو ہی تھی کہ میں نے وہیں بند باندھ دیے: بس جانے دیں، یہاں ہمارا قیام دنیائے فانی کی طرح چند روز ہی نہیں بلکہ چند گھنٹوں کا ہے، لہٰذا شانتی شانتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی لوٹیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔